ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات، عمران خان کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عبد القادر سے۔ قادر بتائیے۔ دیکھیے، سال 2023 کی پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے سال نو پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتایا کہ یہ سال بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، کیونکہ جہاں پر ملک پہنچ چکا ہے وہاں سے ریکوری بہت مشکل ہوگی۔ انہوں نے نئے انتخابات کا یا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا۔ ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے کاندھوں پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ہی شخص ہے، لیکن ابھی تک ان کی تعیناتی کے بعد ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرا ان سے کوئی تنازع نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو سابق آرمی چیف تھے اس پر بھی انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ سابق آرمی چیف سے ان کا ورکنگ ریلیشن بہت اچھا تھا، لیکن اچانک ان کے رویے میں تبدیلی ایکسٹینشن کے بعد محسوس کی۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں جو ملاقات ہوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، اس ملاقات کے بعد یہ رویے میں تبدیلی دیکھنے میں آئی اور پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ پیغام دیا جانے لگا کہ آپ احتساب کا معاملہ چھوڑ کر NRO دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اینٹی امریکہ ثابت کرنے کی کوشش پاکستان سے شروع ہوئی اور ڈونلڈ ڈو نے جو کچھ بھی کہا وہ سبق انہیں پاکستان میں پڑھایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک گلہ کیا کہ میں اس ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین حقانی کو لابنگ فرم کے لیے ہائر کیا گیا ہے امریکہ میں، جو میرے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ میرے مثالی تعلقات تھے، ٹرمپ کی جانب سے بھی تاریخی استقبال ہوا جو کسی اور سربراہ مملکت کو پاکستان میں ابھی تک نہیں ملا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز انہوں نے دی ہے کہ ہمارے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ سے باہر رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور 3 ارکان نے آ کے ان سے اس بارے میں تفصیلات شیئر کی ہیں کہ کون کہاں سے کیسے پیغامات انہیں بھیج رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹنگ کے معاملے پر ایبسٹین کریں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کراچی میں MPN کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ عمران خان کو نظام سے باہر کیا جائے یا نااہل کیا جائے یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسمبلیوں میں واپس کیوں نہیں جا رہے، آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں جا کر میں کیا کر سکتا ہوں، اگر جس دن میں اسمبلی میں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کروں، اور ویسے بھی کوئی قانون سازی موجودہ حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ہمارے اسمبلی میں نہ جانے کی وجہ سے کوئی بھی قانون سازی ابھی رکی نہیں ہوئی۔ مزید بھی انہوں نے ملکی معاشی صورتحال، افغانستان کے معاملات اور ملک میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں سفارتکاری کے بارے میں اور خاص طور پر افغان معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ قادر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔